بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 5 کا سبق نمبر 5 جو وعدہ کرو سو پورا کرو، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ساتھ ساتھ مشق کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے صفحہ نمبر جو ہے 32 کے اوپر یہ جو ہم سے پوچھی گئی ہیں باتیں ان کا جواب دیں، تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کے بارے میں سبق کے بارے میں ہم جان لیں۔ پہلے ہے جی سوچیں اور بتائیں وہ کون سی اچھی عادات ہیں جو آپ اپنے دوست میں دیکھنا چاہتے ہیں، وجہ بھی بتائیں۔ تو آپ اپنے دوستوں میں جو آپ کا دوست ہے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ دیکھیں آپ اس میں کون سی عادت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس میں ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر یہ عادت آنی چاہیے۔ جیسے کہ بہت ہی اچھی عادات ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں آپ کو کون سی عادت اچھی لگتی ہے تو آپ اس کی وجہ بھی بتائیں گے۔ نیچے پوچھا گیا ہے کہ وعدہ پورا کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے آپ نے کبھی کسی کو کوئی بات کہی ہو یا کوئی آپ نے چیز کسی کی لی ہو تو آپ اس کو وہ واپس دے دیں، یا اس کے ساتھ اس جو بات کی ہو اس ہم پر پورا اتریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اپنا کوئی بھی قول و قرار ہم نے کیا ہو تو ہم اس کو پورا کریں تو وہ ہمارا جو ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا ہو جاتا ہے۔ اب نیچے یہ دیکھیں جی، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ ہم اس کے سبق کی جو وعدہ کرو سو پورا کرو کی ریڈنگ کریں گے، اور سب سے پہلے اس کے ہیں تلفظ سیکھیں۔ تو تلفظ سیکھیں میں لفظ ہے شکست، صادر، خلیفہ، وسعت، ضمانت، پاسداری۔ چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں۔ جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے، دانش نے بے چینی سے پوچھا، دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ دادا جان، ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام تھا ہرمزان۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی۔ شکست مین ہار ہو گئی۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی۔ ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ صادر یعنی کہ حکم دے دیا، جاری کر دیا، دے دیا۔ جب جلاد آ گیا، جلاد پرانے وقتوں میں یا جو پھانسی کی سزا دیتے تھے یا گلا کاٹا جاتا تھا پہلے پرانے وقتوں میں، تو ان کو جلاد کہا جاتا تھا۔ جب جلاد آ گیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا، جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے۔ دانش، دادا جان پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دے دی گئی؟ دادا جان، بیٹا خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ وعدہ کر چکے تھے اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
خلیفہ اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حمزان نے جواب دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ دادا جان نے یہ واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا، بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ ماجد، دادا جان کوئی اشارہ دیجئے۔ دادا جان، وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی، یعنی کہ خوب پھیلی۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ شاباش! دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے دادا جان کو ان کا وعدہ یاد کروایا۔ دادا جان، کیوں نہیں بیٹا، لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کراؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتاؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ آثار یعنی کہ پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا بھی اعتبار تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا، میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں جوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان، کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا۔ فراز، دادا جان، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد جو وہیں موجود تھا جھٹ سے بولا، احمد، فراز تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر سب سے وفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے وعدے کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ یہ کہانی جو ہے، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا بچوں؟ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد پورا کرنے کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف پسند اور عہد پورا کرنے والے تھے۔ وفائے عہد ایک اعلیٰ وصف ہے جسے اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔
تو یہ ہماری کہانی کے جو ہم نے سیکھا یہ ساری باتیں ہو گئی. اب ہم اس کی یہ دونوں کہہ رہے ہیں اور بتائیں، ان کے سوالوں کے جواب بتاتے ہیں. دونوں جوانوں نے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو ہم نے کہانی پہ پڑھا کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے باپ کے جو قاتل تھا اس کو انہوں نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اس لیے ان دونوں نوجوانوں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا. اس سبق کا موضوع کیا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سبق کا موضوع تھا کہ جو وعدہ کرو پورا کرو. اب صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ سوال لکھے ہوئے کہ حرمزان نے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بتائی تھی؟ حرمزان نے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ میں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے. اس سبق میں کس خلیفہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سبق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے. ضمانت دینے والے صحابی کا کیا نام تھا؟ اور پیارے بچوں، ضمانت دینے والے صحابی کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. تو یہ ہماری اس کی ریڈنگ ہو گئی. اب ہم آگے اس کی مشق پہ جائیں گے. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی. اب ہم اس کی مشق کریں گے، اور مشق جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے نئے الفاظ ہیں. نمبر 1 سوال ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. پاسداری، حمایت، طرفداری. شکست، ہار. وسعت، پھیلاؤ، کشادگی. ضمانت، ذمہ داری. صادر کرنا، کوئی حکم یا قانون جاری کرنا. جلاد، پھانسی دینے والا. سوال نمبر 2 ہے آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. حرمزان ڈیش کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا، جنگی قیدی کی حیثیت سے. آپ ایک ڈیش مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، سچے مسلمان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ڈیش نے خوب وسعت کی اختیار کی تھی. اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی. سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور ڈیش کے بارے میں جانتے تھے. وہ شخص اپنے وعدے کے ڈیش واپس آتا دکھائی دے رہا تھا. مطابق. سوال نمبر 3 سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے تھے. پہلا جملہ تھا دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ تو یہ الفاظ دانش نے کہے تھے. جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ حرمزان نے کہا تھا. پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کرے. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ خلیفہ نے پوچھا تھا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا. یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ فراز نے کہا تھا. میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں. یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ اس کے نوجوان کے تھے جس نے ان کے باپ کو قتل کر دیا تھا. سوال نمبر 4 دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. تو اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس چلیں جی نوٹ بک پہ چلتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے آپ کے لیے ان سوالوں کے جواب لکھ کر رکھے ہوئے ہیں. سوال نمبر 1 حرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے حرمزان ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا. مسلمانوں کے ساتھ اس کی جنگ ہو گئی اور اسے جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا. سوال نمبر 2 ہے حرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں کیا تھا؟ حرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. خلیفہ نے وعدہ کر لیا، مگر حرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا. جب خلیفہ نے جلاد کو واپس بھیج دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ حرمزان نے اسلام قبول کر لیا. اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. سوال نمبر 3 ہے کس صحابی نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کا کیا انجام ہوا؟ تو اس کا جواب ہے
کہ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کو ان دونوں جوانوں نے معاف فرما دیا۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نوجوانوں کے لیے اس لیے دعا کی تھی کہ انہوں نے قتل کرنے والے شخص کو معاف کر دیا تھا، اس شخص کو انہوں نے معاف کر دیا تھا جس نے ان کے والد کا قتل کیا تھا، اور صحابی کے لیے اس لیے دعا کی کہ ان کی ضمانت کی وجہ سے ایک شخص کی جان بچ گئی، اور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے لیے اس لیے دعا کی کہ انہوں نے ضمانت دی تھی اس شخص کی، اس وجہ سے اس طرح اس شخص کی جان بچ گئی۔ سوال نمبر 5، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، وعدہ پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پورا کرنے کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ وعدہ پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مل کر بات کریں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کسی ذریعے سے کوئی اخلاقی کہانی سنیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو آپ بیٹا آج کل جو ہے موبائل بھی ہیں اور انٹرنیٹ بھی ہے، تو آپ اس پر کوئی اخلاقی کہانی اسلامی کوئی سنیں جس سے آپ کو کوئی سبق حاصل کرے اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں جو ہے اسے شیئر کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان حروف کی مدد سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ تو یہاں پہ الفاظ ہیں، یہاں پہ حروف ہے، یہاں پر نیا لفظ ہے۔ یہاں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے پہلی مثال کر کے، اس کے بعد ہم آگے کریں گے۔ جیم لام الف لا دال، جلاد۔ جلاد سے ہم نے 2 لفظ بنائے ہیں، جال اور دجال۔ اسی طرح پانی، پے الف پا نون یعنی پانی۔ پانی سے ہم نے 2 لفظ بنائے ہیں، اپنی اور ناپی۔ تیسرا لفظ ہے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے تلوار، تے لام واو الف تلوار۔ اس سے 2 لفظ بنتے ہیں، الف تے واو الف اتوار اور وار۔ اگلا لفظ ہے زمین۔ زمین، زے میم یہ نون زمین۔ زمین سے ہے میزان اور میز۔ شربت، شین رے بے تے شربت۔ شربت سے بنے گا شر اور رب۔ فرینڈس جو ہے سوال نمبر 6 اس کو میں نے سالو کر کے آپ کو بتا دیا۔ صفحہ نمبر 38 اور یہاں پر یہ دیا ہوا ہے جی، قواعد سیکھیں۔ واوین، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھنے ہیں اور اس پر آپ نے واوین لگانی ہے۔ استاد صاحب نے کہا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ امی جان نے باجی کو بتایا آج احمد دیر سے گھر آئے گا۔ جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے، جیسے اوپر دیے ہوئے جملوں میں اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آج احمد دیر سے گھر آئے گا استاد صاحب اور امی جان کی بات کو ہو بہو بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال نمبر جو ہے وہ 7 ہے، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں۔ واوین یہ 2 کوماز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ تو یہ دیکھیں بچوں یہاں پہ اسٹوڈنٹس اس کے یہ جو ہے واوین لگ جائیں گی۔ اسلم نے جواب دیا میں خوب محنت سے پڑھوں گا۔ تو یہاں میں خوب محنت سے پڑھوں گا۔ حرمزان کہنے لگا جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے۔ تو یہاں سے 2 واوین لگ جائیں گی۔ استاد صاحب نے پوچھا سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہم واوین کہاں سے لگائیں گے؟ یہاں سے۔ سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ احمد نے جواب دیا میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں۔ تو اس کی واوین آئے گی یہاں سے، میں اپنا کام مکمل وقت پر کرتا ہوں۔ سارا بولی میں بھی آم کھاؤں گی۔ سارا بولی میں بھی آم کھاؤں گی۔ تو اس کی واوین آئے گی یہاں میں بھی آم کھاؤں گی۔
سوال نمبر 8 ہے، مثال کے مطابق جو وعدہ کرو سو پورا کرو میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ تو اسم نکرہ ہوتا ہے عام اور اسم معرفہ ہوتا ہے خاص، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک مثال ہمیں دے دی ہوئی ہے، آگے ہم نکالیں گے۔ تو سبق میں سے اسم نکرہ ہے خلیفہ، صحابی، حاکم، قیدی یا پوتا۔ تو یہاں پر جو اسم معرفہ ہیں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہانی میں سبق میں ان کا نام آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نام سبق میں آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک صحابی تھے۔ صحابی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نام ساتھ ان کا لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کون سے صحابی تھے۔ حرمزان بھی سبق میں نام آیا ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایران کا صوبے کا حکمران تھا، حاکم تھا۔ اور پھر اس کے بعد جنگی قیدی کون تھا؟ حرمزان تھا۔ پوتا کون تھا؟ پوتا دانش تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گئے اور یہ اسم نکرہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 39 اس پہ یہ جی پڑھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سربلند رکھیں گے، ہمارے لیے اس میں بسنے والے تمام لوگ قابل احترام ہیں، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے، ہمارے لیے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی زیادہ اہم یا غیر اہم نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہم نے پیراگراف پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے سوال دیے گئے ہیں ہمیں اور ان کے ہم نے جواب اس پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنا چاہیے، یہ اس کا یہاں سے جواب بن جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے؟ جواب ہے اس کا، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے۔ پھولوں کا ایک گلدستہ جو بن جاتا ہے نا، زیادہ سارے پھولوں کو ملا کر، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف میں کس بات کا عہد کیا گیا ہے؟ تو اس پیراگراف میں عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یعنی اپنے وطن کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور باحثیت طالب علم آپ اپنے وطن کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ تو طالب علم کے طور پر ہم اپنے وطن کا نام جو ہے اس طرح روشن کر سکتے ہیں، ہم دل لگا کر محنت کر کے پڑھائی علم حاصل کریں، علم حاصل کر کے ہم جو ہے اچھے شعبوں میں جائیں، جیسے فوج ہے، ڈاکٹر ہے، یا کوئی وکیل یا کوئی بھی اور اچھا انجینئر وغیرہ۔ تو آپ اچھے شعبوں میں جائیں گے، اور جب شعبوں میں جا کے آپ جو ہے لوگوں کی خدمت کریں گے اور اپنا نام کمائیں گے، تو اس طرح سے آپ اپنے وطن کا نام بھی روشن کریں گے اور آپ اپنے وطن کے کام بھی آ سکیں گے۔ تو یہ ہمارا پیراگراف ہو گیا۔ سوال نمبر 10 ہے، افائے عہد کے موضوع پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں، اس کہانی کا مناسب عنوان اور نتیجہ بھی تحریر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے لیے ایک سرگرمی دی گئی، ایکٹیویٹی دی ہے جس کو آپ اپنے طور پر ریڈی کر کے لکھیں گے۔ اور نیچے سوال نمبر 11 ہے، آؤ کریں کام۔ چارٹ کے 2 درخت بنائیں، ایک درخت پر پسندیدہ عادات اور دوسرے درخت پر ناپسندیدہ عادات کی فہرست بنائیں، بعد ازاں انہیں سافٹ بورڈ پر لگائیں۔ تو آپ نے چارٹ پیپر لے کر اس کے 2 درخت کی شیپ بنا دینی ہے، اور ایک پر اچھی باتیں اور ایک پر جو غلط ناپسندیدہ عادات جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ان کو لکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی کلاس میں، کمرہ جماعت میں سافٹ بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ان کو جو ہے لگا دیں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو یہ ہمارا سبق جو ہے آج یہاں پر ختم ہو گیا۔ لوگ چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔